الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. عزیزان محترم، اسلام کے 3 بنیادی عقیدے ہیں. نمبر 1 عقیدہ توحید کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے اندر اور اپنی صفات کے اندر اور عبادات کے اندر اکیلے ہیں اور اس کی عبادات کے اندر کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا. اور دوسرا عقیدہ رسالت ہے. اور تیسرا عقیدہ آخرت ہے کہ بندہ دنیا کے اندر جو اعمال کرے گا، اگر نیک اعمال کرے گا تو اس کو جنت اس کو ملے گی، اور اگر برے اعمال کرے گا تو اس کا بدلہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یا تو جہنم ہوگا یا جنت ہوگی. دوسرا عقیدہ جو عقیدہ رسالت ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو مبعوث فرماتے ہیں. سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں. آپ کی نبوت قرآن مجید سے بالکل ثابت ہے. آپ کی نبوت کا منکر کافر ہے. اسی طرح یہ نبوت کے سلسلہ چلتا رہا. آخر میں حضرت محمد پاک علیہ السلام تک یہ سلسلہ آ کر ختم ہو گیا. آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں. اس پر آپ علیہ السلام نے اپنی رسالت کا دعویٰ کیا اور اپنی رسالت پر بہت سارے دلائل بھی ثابت کیے، دلائل کے ساتھ ہی ثابت کیے. پہلی دلیل، بہت سارے دلائل ہیں، 3 دلائل میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی دلیل، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد پاک علیہ السلام کو ایک کتاب عطا کی، یعنی قرآن مجید عطا کیا. اور اس وقت عطا کیا جب بہت سے بڑے بڑے شاعر بھی موجود تھے، عربی دان بھی تھے، بلغاء بھی تھے، فصاحت و بلاغت کے اعلیٰ درجے پر تھے. لیکن ان سے چیلنج کیا گیا کہ تم اس جیسا قرآن لے آؤ، اس جیسی قرآن کی ایک صورت لے آؤ. فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ. لیکن تمام بلغاء، فصحاء، عربی دان سارے عاجز آ گئے. اس قرآن جیسا لانے سے کوئی کتاب نہیں لائے. اور دوسری دلیل، حضرت محمد پاک علیہ السلام کی اپنی سیرت طیبہ ہے کہ آپ اپنی سیرت کے اندر بہت سارے ہم احوال دیکھتے ہیں کہ آپ کو وطن سے نکال دیا جاتا ہے اور آپ کے پاس کفار کی ایک جماعت آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہ دعوت و تبلیغ کا کام چھوڑ دو، اللہ کی توحید کو چھوڑ دو، ہم تمہیں یہ کر دیں گے، تمہیں مال دیں گے، تمہارا نکاح خوبصورت لڑکی سے کروا دیں گے. لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میں حق پر ہوں. اگر تم میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو اور دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو، لیکن میں اپنا یہ کام نہیں چھوڑوں گا. اسی طرح آپ کے پاس ایک یہودی آتا ہے قرض لینے کے لیے، کہتا ہے کہ محمد میرا قرض دو. آپ کے گلے میں یہ ربحار ڈال کر معاذ اللہ کھینچتا ہے زور سے. صحابہ آتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو مار ڈالیں.
لیکن میرے پیارے محمد پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رہنے دو، اس کو کچھ نہ کہو کہ یہ میرا قرض، میں نے اس کا قرض دینا ہے، میں اس کا مال دینا ہے۔ یہ ہے آپ کی رحمت، آپ کی شفقت کہ آپ بادشاہ ہونے کے باوجود پوری دنیا کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے، لیکن آپ رحمت اور شفقت کے ساتھ اس کو معاف کر رہے ہیں۔ اور تیسرا معجزہ اور دلیل کہ آپ علیہ السلام جن لوگوں کی طرف بھیجے گئے تھے وہ جاہل تھے، تکبر کرنے والے تھے، اور ان کی ذات کے اندر وہ کہتے تھے ہم سے کوئی بڑا نہیں ہے، لیکن میرے محمد پاک علیہ السلام نے ان کو ایک اللہ کی طرف لایا اور ان میں سے ایسے لوگوں کو تیار کیا کہ جن لوگوں نے دین اسلام کی خاطر اور آپ کی محبت کی خاطر اپنا گھر چھوڑ دیا اور اپنا وطن چھوڑ دیا اور سارے گھر کے عیال و عیال کو چھوڑ دیا، لیکن آپ سے بہت پیار کیا۔ وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی جماعت ہے، اور یہ ایسی جماعت تیار کی کہ جن کی اللہ تبارک و تعالی نے جنت کی بشارت دی، اور رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا مصداق بنے۔ انہوں نے بھی دین اسلام کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں دے دی اور آپ کی محبت کے اندر اپنے خون بہا دیے، گھر کو چھوڑ دیا، وطن کو چھوڑ دیا۔ آج انہی کی یاد میں جلسہ منایا جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہی کے بارے میں کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے گئے وہ زندہ ہیں، ان کو مردہ آپ نہ کہیں۔ اسی طرح دوسرے آیت میں فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ یہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے ہیں، چاہے وہ تحفظ ختم نبوت کا راستہ ہو، چاہے وہ آپ کی محبت کا راستہ ہو، چاہے وہ جہاد ہو، تو ان میں جو بھی مسلمان اور صحابہ شہید ہوئے تھے ان کو جنت کی بشارت، اور وہ اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی ان صحابہ کے نقش قدم پر اور آپ کی سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔